نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا صدق الله العظيم۔ صدیق صدق و عشق کی دنیا کے تاجدار، صدیق ہی سے رسم محبت ہے استوار، صدیق کا وجود نبوت کا ہے ثبوت، اور خود رسول پاک ہے توحید کا مدار۔ صدیق کو نکال دیں گر درمیان سے، توحید کو ملے نہ رسالت کو پھر قرار۔ صدیق جب تلک نہ کسی دل میں آئیں گے، صدیق جب تلک نہ کسی دل میں آئیں گے، اس دل میں آئیں گے نہ نبوت کے تاجدار۔ صدیق تو نے دعوت محبوب پر کیا، سب کچھ فدا سوائے قبا وہ بھی تار تار۔ صدیق تیرے عشق کی توہین تھی یہ جب، صدیق تیرے عشق کی توہین تھی یہ جب، تو نے قبا بھی شاپے کی غار میں نثار۔ محترم سامعین، اسلامی اعتبار سے یہ مہینہ جمادی الثانی کا ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ تو اس مہینے کی مناسبت سے انشاءاللہ ہم مختلف کلپوں کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات، مسئلہ خلافت، اور ایک الزام جو باغ فدق کو لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر لگایا جاتا ہے، اس کی حقیقت اور وضاحت انشاءاللہ مختلف کلپوں کے اندر بیان کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا تھا، اور آپ کے 2 لقب مشہور تھے، صدیق اور عتیق، اور ابو بکر آپ کی کنیت تھی۔ اس لیے کہ ابو بکر کا معنی ہے پہل کرنے والا، سبقت کرنے والا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر کام کے اندر پہل کرتے تھے، ہر کام کے اندر دوسرے صحابہ سے سبقت کرنے والے تھے، تو اس لیے آپ کی کنیت ابو بکر مشہور ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں پہل کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے جب کسی کو بھی اسلام کی دعوت دی، کلمے کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، تو اس نے مجھ سے دلیل کا مطالبہ کیا، لیکن دنیا کے اندر ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو میں نے کلمے کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، تو اس نے مجھے سے میرے دعوے پر کوئی دلیل طلب نہیں کی، اور وہ صرف ایک ہی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، تو اس لیے آپ کو ابو بکر کہا گیا۔ اور جب اسلام کے پھیلانے کی باری آئی، ابھی تک مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، 39 لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آ کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میری خواہش یہی ہے کہ میں کفار کے مجمع کے اندر جا کر انہیں توحید اور اسلام کی دعوت دوں، انہیں کلمے کی دعوت دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، ابھی تک طاقت کے اعتبار سے ہم کمزور ہیں، تو کفار تجھے تکلیف پہنچائیں گے،
تیری ذات پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی، میری خواہش یہ ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ کفار کے مجمع کے اندر جا کر انہیں توحید کی دعوت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو حضرت ابو بکر صدیق کفار کے مجمع کے اندر پہنچ کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ کفار جواب کے اندر آپ پر ظلم و ستم کرتے ہیں، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن کلمہ توحید سے اور کلمہ رسالت سے بیزار نہ ہوئے، کلمہ توحید سے باز نہ آئے۔ سب سے پہلے جس نے اعلانیہ دعوت دی، سب سے پہلے جس نے اعلانیہ تبلیغ کی، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر چندے کی اپیل کی، مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی، تو سب سے پہلے سب سے زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے چندے کی اپیل کر رہے ہیں، چندہ مانگ رہے ہیں، سب سے پہلے پورے گھر کا سامان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی وجہ ہے جب حضرت ابو بکر صدیق مسلمان ہو رہے ہیں، بہت بڑے تاجر تھے، 40,000 درہم کے مالک تھے، لیکن جب ہجرت کی رات ہجرت کے لیے سفر کر رہے ہیں تو اس وقت صرف ان کے ہاتھ میں اور ان کے پاس 5,000 درہم موجود تھے۔ سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، پھر اللہ نے کہہ دیا کہ حضرت ابو بکر ہی وہی ہے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا دیا، غلاموں کو خرید کر آزاد کیا تاکہ اللہ کی رضا کیا ہو، نصیب ہو۔ تو یہ اسی وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا گیا، اور سب سے زیادہ جس کے دل کے اندر حضور کی محبت تھی اور جس پر سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہجرت کا وقت آیا، حضرت ابو بکر صدیق چاہ رہے ہیں کہ میں ہجرت کر جاؤں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اے ابو بکر رک جا، شاید کہ اللہ رب العزت آپ کو اس ہجرت کے سفر کے اندر میرا ساتھی بنا دے۔ اور جب اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا ساتھی بنانا پسند کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی ہجرت کے واقعوں کو جو قرآن مجید کے اندر بیان کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے لیے وہی بات کافی ہے۔ تو انہی آیات کو کی تفسیر اور وضاحت بالکل اختصار کے ساتھ بیان کی جاتی ہے تاکہ حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت اور منقبت ظاہر ہو جائے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر سفر ہجرت کو لے لیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اہم اور مشکل سفر کے اندر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتماد کر رہے ہیں اور آپ کو اپنا ساتھی بنا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرما دیا إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اس سفر ہجرت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ تو پہلی فضیلت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق کے عشق پہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخلص ہونے کا یقین تھا اور آپ پہ اعتماد تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکر کو اپنے سفر کا ساتھی بنایا۔ اور اگر بالفرض حضرت ابو بکر مخلص نہ ہوتے تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کا ساتھی اور اپنے محبوب کا رفیق نہ بناتے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، کہ اے پیغمبر اگر آپ ان منافقین کو دیکھیں تو ان کے چہروں سے آپ کو علم ہو جائے گا، ان کے چہرے کے اندر ایسی علامات ہیں جن سے آپ کو علم ہو جائے گا کہ یہ مخلص ہیں، یہ منافق۔ لیکن
حضرت ابو بکر کو اللہ رب العزت نے آپ کا رفیق اور ساتھی بنا دیا، تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کو بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت ابو بکر کے بے اعتماد تھا۔ اگر اعتماد نہ ہوتا، اور جیسا کہ لوگ تان دیتے ہیں، تو پھر غور کرو کہ جب حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں، کفار کی طرف سے اعلان بھی ہے کہ اگر کوئی محمد اور ابو بکر کو لے کر آیا تو ہم اسے 100 اونٹ انعام کے دیں گے۔ اگر ابو بکر مخلص نہ ہوتا، ابو بکر کے خاندان والے مخلص نہ ہوتے، تو پھر یہ کفار کو آ کر خبر دے دیتے کہ حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مقام پہ رپوش ہے، تاکہ کفار کی رسائی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو جاتی اور کفار کا منصوبہ اور مشن پورا ہو جاتا۔ لیکن اللہ کو ابو بکر پہ اعتماد تھا، حضور کو ابو بکر پہ اعتماد تھا، تو اس لیے اس مشکل سفر کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کا انتخاب کیا۔ یہی وجہ ہے اس سفر کے اندر جیسے حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اسی طرح ابو بکر کا بیٹا عبداللہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی دے رہا ہے کہ مکہ کے حالات معلوم کر کے رات کو حضور کو جا کے خبر دیتے ہیں۔ حضور حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسماء بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہی ہے کہ اس مشکل حالات کے اندر بھی جبکہ کفار پوری طرف پھرے ہوئے ہیں، حضرت اسماء بھی رات کو کھانا حضور تک پہنچا رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر کا غلام بھی بکریوں کا دودھ حضور تک پہنچا رہے ہیں۔ گویا کہ یہ کہہ لو حضرت ابو بکر خود بھی، حضرت ابو بکر کا خاندان بھی، اور جو کچھ حضرت ابو بکر کی ملکیت تھی سب حضور کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ محترم سامعین، دوسری بات اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا ثانیہ نہیں، یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ بات کہہ کر یہ بات لوگوں کو سمجھا دی کہ پیغمبر کے بعد مرتبے کے اندر سب سے بڑا ہوا جو شخص ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اسی وجہ سے امام قرطبی نے فرمایا کہ اس بات سے اشارہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر ہی خلیفہ بنے گی۔ کیوں؟ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ بادشاہ کا ثانی ہوا کرتا۔ اللہ رب العزت نے تیسری بات فرمائی اِذْهُمَا فِي الْغَارِ، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر کو یار غار ہونا ظاہر کر دیا، اور اسی سے پھر یہ مثال مشہور ہو گئی کہ جو آدمی دوستی کا حق ادا کر دے تو اس کو یار غار سے تعبیر کر دیا جاتا۔ تیسری بات اللہ نے فرمایا لِصَاحِبِهِ، اس آیت کے اندر اللہ نے لِصَاحِبِهِ کا لفظ بیان کر کے حضرت ابو بکر کی صحابیت کو بیان کیا۔ تو یہ بات جو حضرت ابو بکر کو صحیح مانتے ہیں اور جو حضرت ابو بکر پہ تبرع اور تان کرتے ہیں، ان کے ہاں بھی یہ بات مسلم ہے کہ صاحب سے مراد اس جگہ پہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ تو گویا کہ قرآن نے حضرت ابو بکر کا صحابی ہونا متعین کر دیا۔ محترم سامعین، اللہ نے آگے چل کے فرمایا لا تحزن، اے پیغمبر اپنے ساتھی کو کہہ دیجئے غمگین نہ ہونا۔ یہاں پہ ایک بہت باریک فرق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لفظ حزن ہوتا ہے جس کا معنی غم ہے، ایک لفظ خوف ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب آدمی کو اپنی جان کی فکر ہو تو اس وقت عربی کے اندر لفظ خوف استعمال کیا جاتا ہے، اور جب آدمی کو کسی ساتھی کی، کسی دوست اور کسی محبوب کی جان کی فکر ہو تو اس وقت لفظ حزن استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا کیا اور اللہ نے کہا ہے موسیٰ میں آپ کو معجزہ دے رہا ہوں، جب تو کفار کے مقابلے کے اندر جانا تو اس وقت اپنی اس عصا کو زمین پہ مارنا تو اللہ کے حکم سے یہ اژدہا اور سانپ بن جائے گا۔ جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا زمین پہ مارا، اژدہا اور سانپ بنا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ اپنی جان کی فکر نہ کر۔ لیکن یہاں پہ اللہ نے لفظ خوف کا ذکر نہیں کیا
بلکہ اللہ نے کہا لا تحزن، اے پیغمبر اپنے ساتھی ابو بکر کو کہہ دے تو غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ کیوں؟ یہاں پر ابو بکر کو اپنی جان کا غم نہیں، اپنی جان کی فکر نہیں، بلکہ اگر غم ہے، اگر پریشان ہے تو حضور کی ذات کی وجہ سے ہے، تو اس لیے اللہ نے یہاں پہ لا تخف نہیں فرمایا بلکہ لا تحزن فرمایا۔ محترم سامعین، پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا، اے پیغمبر اپنے ساتھی کو کہہ دے کہ غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ گویا کہ جس طرح کفار حضور کے دشمن تھے، اسی طرح کفار ابو بکر کے بھی دشمن تھے، تو اللہ نے فرما دیا کہ اے پیغمبر اپنے ساتھی کو بتا دے کہ اللہ کی مدد ہم دونوں کے ساتھ ہے، جیسے نبی کے ساتھ اللہ کی مدد، اسی طرح ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی اللہ کی مدد ہے۔ کیوں؟ ایسا بھی ہو سکتا تھا، اللہ رب العزت یہ بھی فرما سکتے تھے ان اللہ معی و معک، اے پیغمبر ابو بکر کو کہہ دے کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ بھی ہے اور تیرے ساتھ بھی ہے۔ اللہ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ معنا، جس کے معنی یہ ہے کہ جیسے اللہ میرے ساتھ ہے اے ابو بکر، اسی طرح اللہ کی مدد تیرے ساتھ بھی ہے۔ تو یہ فضائل جو اللہ نے سفر ہجرت کو لے کر بیان کیے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے، مقام اور رتبے کو ظاہر کرنے کے لیے یہی باتیں بھی کافی تھی۔ دعا ہے اللہ رب العزت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا